باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاسداران مصطفیٰ اور میں ہوں محمد عرفان مقدار۔ توضیح المسائل کا ابتدائی اور پہلا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص بالغ ہوتا ہے، یعنی مرد 15 سال کی عمر تک پہنچتا ہے اور مستور تقریباً 9 یا 10 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، تو ان کے لیے واجب ہے کہ جس طرح باقی اس پر چیزیں واجب ہوتی ہیں، جیسے نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، اسی قسم کے احکام دینیہ میں سے اس پر تقلید بھی واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں تقلید کا معنی بیان کر دوں۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی طبیب کے پاس جاتا ہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے نسخے پر عمل کرتا ہے، تو اس نسخے پر عمل کرنے کو بھی تقلید کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہمیں کوئی دین میں مشکل پیدا ہو رہی ہے تو ہم کسی مجتہد کے پاس جائیں گے، عالم کے پاس جائیں گے، جو اس کے فتوے پر عمل کریں گے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ جب اپنی معینہ بلوغت کی حد تک پہنچتے ہیں تو اس پر جو سب سے پہلے واجب ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو وہ مجتہد ہو، یعنی قرآن سے استنباط کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، معصومین علیہ السلام کے فرمان کو اصلی اور نقلی ہونے میں فرق بھی وہ رکھتا ہو یا حیثیت رکھتا ہو کہ وہ یہ پہچان سکے کہ معصومین علیہ السلام کا یہ فرمان اصلی ہے اور یہ جعلی ہے، تو یہ ان سے بیان نہیں ہوا بلکہ من گھڑت روایت ہے۔ تو اس قسم کا اگر وہ رکھتا ہے تو اتنا علم رکھتا ہے، پھر تو اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے، بلکہ وہ اگر خود مجتہد ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتہاد کرے اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود تو مجتہد نہیں ہے لیکن وہ اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے مسائل کو، قرآن سے استنباط بھی کر سکتا ہے، معصومین علیہ السلام کے فرمان سے بھی استنباط کر سکتا ہے، معصومین علیہ السلام کی روایات کو پہچاننے کی طاقت بھی رکھتا ہے، پھر تو اس کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید نہ کرے۔ مگر جو ہم جیسا ہے، جو کم علم ہے، جو اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا کہ وہ کسی قرآن کی آیت سے استنباط کر سکے یا باقی مثلا معصومین علیہ السلام کے فرامین کو پہچان سکے اور ان کی معرفت رکھے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ مجتہد کی بھی شرائط ہیں جو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کروں گا، اور میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے تو بعض ہمارے حضرات برادران کم عقلی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں، حالانکہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی فرق ہے امام اور غیر امام میں۔ امام کی تقلید نہیں ہوتی بلکہ بیعت ہوتی ہے، اور غیر امام جو کہ غیر معصوم ہوتا ہے اس کی تقلید ہوتی ہے، بیعت اس کی نہیں ہو سکتی۔ بیعت اور تقلید میں مختلف اختلاف ہے، اس میں فرق ہے۔ بیعت اسے کہتے ہیں مثلا کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، پھر جو اس سے پھرے گا وہ اپنی ضمیر کو بیچے گا اور وہ اس کے خلاف شرعی طور پر قانون نافذ کیا جا سکتا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن تقلید سے پھرنے والے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو شخص کسی کی بیعت کر لیتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، لیکن جو شخص کسی کی تقلید کرتا ہے وہ اس کے لیے غلام نہیں ہوتا بلکہ صرف وہ شرعی مسائل میں اس کا وہ ہوتا ہے، غلام بن سکتا ہے، شرعی مسائل اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ باقی اس سے مثلا اگر مجتہد کسی کو کہے کہ پانی پیو، اب اس کے لیے مجتہد کے فرمان کی
تابعداری مکمل تابعداری کرنا یا اس کے حکم پر پانی پینا واجب نہیں ہے. اگر وہ نہیں چاہتا تو نہیں پی سکتا. مگر جب امام کہہ دے اور جس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہے وہ امام ہے تو اگر وہ کہہ دے کہ آپ پانی پیو تو اس شخص کے لیے پینا واجب ہو جاتا ہے. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ امام کی بیعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی. تقلید فقط اور فقط مجتہد کی ہوتی ہے اور مجتہد کی اسی طرح سے تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں ہوتی. یہ دو الگ الگ پہلو ہیں. تو میں چونکہ اب ہمارے پاس امام علیہ السلام موجود نہیں ہیں، غیب ہیں امام علیہ السلام. اب امام کی ہر شخص کے پاس آ کر مسئلہ نہیں بتاتے تو کسی کے پاس تو ہمیں جانا ہوگا. جس طرح سے ہم اپنے برادران اہل سنت کو مثال دیتے ہیں کہ جس طرح سے نبی اعظم اس دنیا سے جا رہے تھے، رحلت فرما رہے تھے، تو ان پر ضروری تھا کہ جناب موسیٰ کی طرح اپنا بھی کوئی نائب معین کر کے جاتے. تو ہم وہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو جب امام علیہ السلام بھی جا رہے تھے